اور میں اب کلمات استقبالیہ کے لیے جناب حافظ وقاری عبید الرحمن صاحب اعظمی صدر مجلس استقبالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور کلمہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین باتمکین، رب کائنات کی عالی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم بے حیثیت بندوں کو وطن عزیز ہندوستان کی وحدت و سالمیت، اس کی گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکتا کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ فخر شیراز ہند حضرت مولانا حافظ توفیق احمد صاحب قاسمی ناظم جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور کی صدارت میں آل انڈیا عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کے انعقاد کی توفیق ارزانی مرحمت فرمائی۔ ایک ایسے مقام اور بستی میں جس کے نام ہی سے اس کی عظمت و برتری آیا ہے، میری مراد موضع ابراہیم پور ہے۔ ابراہیم پور کا لفظ ذہن میں آتے ہی ہم سارے ہی اہل ایمان کی اہمیت جاگ اٹھتی ہے، دل نور ایمانی سے معمور ہو جاتا ہے اور توحید الہی کے علم بردار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے، جن کو باری تعالیٰ نے بے مثال خلت و حنفیت سے نوازا اور لازوال اطاعت و قربانیوں پر تمغہ قبولیت سے سرفراز فرماتے ہوئے انی جاعلک للناس اماما کے لقب سے ملقب فرمایا تھا۔ انہی کے مبارک نام سے اس موضوع کو موسوم کیا گیا ہے اور اسم کا اثر مسمہ پر پڑتا ہی ہے۔ چنانچہ اس سرزمین پر یہاں کے چند اخلاص و للہیت سے سرشار بزرگوں اور علماء دین نے انتہائی ایمانی، دینی اور سنہری تاریخ رقم کی ہے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، جن کی تقاریر و مواعظ سے قرب و جوار کے ممبر و محراب گونجتے تھے۔ اور دوسری عظیم القدر شخصیت حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو علم و عمل کے بلند اوصاف کے ساتھ زہد و تقوی، تواضع، انکساری، متانت و سنجیدگی اور خدمت دین کے جذبے میں اپنی بھی مثال آپ تھے۔ اور تیسری شخصیت حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی پوری زندگی درس و تدریس، علم و عمل اور خدمت دین سے عبارت تھی۔ اسی طرح شعر و شاعری، صحافت و ادب میں علامہ سیفی العالمی ابراہیم پوری کی شخصیت تھی، جو اپنے فن میں یکتا اعلیٰ، بے مثال اور آل انڈیا شہرت کے حامل تھے۔ حضرات مہمانان گرامی قدر اور محبان وطن، اس آل انڈیا قومی یکجہتی تاریخ ساز کانفرنس کا خیال ابراہیم پور کے غیرت مند نوجوانوں اور فکر مند بزرگوں کو کیوں آیا؟ ہم سب نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا؟ تو آپ دانشوران ملک و ملت سے مادر وطن کے سنگین حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ جب ملک و وطن پر خطرات کے بادل چھائے اور اس کی صدیوں پرانی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی اور بین المذاہب روابط پر آنچ آئی، وطن عزیز کی آزادی و خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا، تو ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنا خون پسینہ دے کر وطن کی آبرو کی حفاظت کی ہے۔ اس کی سب سے روشن مثال تحریک آزادی اور جہاد حریت کی تابناک تاریخ ہے۔ انگریزی سامراج کے غاصبانہ تسلط و اقتدار کے سیاہ ہولناک دور کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ ہمارا وطن ترقی و تعمیر کے اس بلندی پر تھا کہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، مگر ایک سازش کے تحت انگریزوں نے تاجر بن کر اس کو غلام بنا لیا۔ یہاں کی دولت برطانیہ جانے لگی، آزاد ہندوستانیوں کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا۔ غلامی کی ذلت سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، بدھسٹ سب دو چار تھے، لہذا تحریک آزادی چلی، خون کے دریا بہائے گئے، گھروں کو ویران، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم اور نوجوانوں بزرگوں کو تحقیق کیا گیا۔ لیکن تحریک آزادی کا کارواں مدرسوں، خانقاہوں، مندروں، شیوانوں، کھیتوں، کھلیانوں، دکانوں سے چلا اور چلتا رہا۔ تحریک آزادی قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کی علامت تھی، قومی اتحاد اور بھائی چارے کی مثال تھی۔ اس کی تاریخ دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی، تفصیل کا موقع نہیں۔ حضرات گرامی، ہندوستان جنت نشان کی تاریخ آزادی میں سب سے بڑا کردار قومی یکجہتی نے ادا کیا۔ ہر مذہب و ملت، عقیدہ و مسلک اور رسم و رواج کے لوگوں نے ہندوستانی بن کر تحریک چلائی تھی۔
ہندوستانی بھائی چارے کی ایسی عظیم الشان مثال دنیا نے کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی، اور اسی دوران ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو تحریک آزادی کے مخالف، انگریزوں کے ہمدرد اور خیرخواہ اور مذہبی منافرت پھیلانے والے تھے۔ آج بدقسمتی سے وہی فرقہ پرست تحریک آزادی ہند کے دشمن انگریزوں کے ایجنٹ برسر اقتدار ہیں، اور منظم پلان کے تحت ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پامال کرنے، مذہب کے نام پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں سرگرم ہیں۔ بھارتیہ سنسکرتی کے نام پر اپنے فسطائی نظریات اور متعصبانہ خیالات نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مخالفین سے غداری کا الزام لگاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، ایک ایسا ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں جس میں دوسرے مذاہب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حضرات گرامی، آج ہندوستان چاروں طرف سے خطرات سے گھرا ہے، غلامی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ انگریزوں کے عہد ظلمت سے زیادہ ہولناک عہد لانے اور سب کو بے دست و پا بنانے، خاص کر مسلم اقلیت کو ناکارہ و مجبور محض بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تعلیمی نظام بدلا جا رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا نعرہ دینے والے اپنی ناکامیوں کو چھپا سکیں۔ ایسے ماحول و حالات میں ہر انصاف پسند وطن دوست، امن و سلامتی کے متوالے، ہندو مسلم رواداری کے پاسبان، سیکولر مزاج شہری کا فرض ہے کہ ملک کی یکتا اور سالمیت کو بچانے، قومی یکجہتی کو فروغ دینے، ہندو مسلم اتحاد کو باقی رکھنے اور سیکولر آئین کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ الحمدللہ ہندوستان کی اکثریت و اقلیت کا بہت بڑا طبقہ اپنے بزرگوں، مہاپرشوں، پورکھوں، سادھو سنتوں اور علماء و صوفیاء کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دینے پر کمر بستہ ہے۔ اسی لیے قومی بیداری، مذہبی رواداری اور حب الوطنی کو پروان چڑھانے کی مثال ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس عام ہے۔ ہر مذہب و مسلک کے دانشور و مفکر، رہنما و قائد، علماء کرام اور شنکر آچاریہ ایک پلیٹ فارم پر جلوہ گر ہیں۔ یہ کانفرنس ابراہیم پور کے باشندوں کا وہ خواب تھا جس کی تعبیر آپ کے سامنے ہے۔ یہ کانفرنس محبت کا وہ پیغام ہے جس کو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلانا اور عام کرنا ہے۔ ایسا نظارہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ایک ساتھ مدارس کے نظماء و صدور، مندروں کے پجاری اور مٹھوں کے سربراہ، ہر مکتب فکر کے ارباب بصیرت قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے، بھائی چارہ کو فروغ دینے کے لیے سرزمین ابراہیم پور میں تشریف فرما ہے۔ وطن سے محبت، ملک کی فکر، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کی اہمیت کا احساس ہر ایک کو ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے جذبات و احساسات کو دیکھ رہا ہوں۔ عوام و خواص کا یہ امڑتا ہوا سیلاب اس عظیم تر ہندوستان کا تعارف ہے جس میں ہر مذہب و عقیدہ کے لوگ ہندوستانی بن کر ایک ساتھ رہتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، مگر سب ہندوستانی ہی ہیں۔ ابراہیم پور کے بے لوث اور غیرت مند عوام کی جانب سے آپ حضرات کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور اپنے ان تمام محترم و معزز اور قابل قدر مہمانوں کی خدمت میں ارمغان تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سب کا فردن فردن نام شمار کرانا مشکل ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ دینی، اصلاحی، سیاسی، سماجی، ادبی اور تعلیمی میدان کے ماہرین، رہنمایان ملت آج اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ بطور خاص جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسد صاحب مدنی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، خانوادہ اعلی حضرت بریلوی کے گلے سرسبز حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب، صدر آل انڈیا اتحاد ملت کونسل، نمونہ سلف حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب بھیمنڈی، عالی جناب سوامی اگنیویش جی، عالی جناب فادر آنند گرجا گھر بنارس، فضیلت الشیخ ظفر عدیل سلفی حفظہ اللہ، حضرت علامہ مولانا ادریس رضا بستوی، حضرت علامہ مولانا احمد رضا اشرفی صاحب مہاراشٹر، اور حضرت مولانا منہال رضا صاحب استاد جامعہ حیدریہ مدینہ العلوم خیر آباد مئو وغیرہ ہیں۔ ان سبھی معزز مہمانوں کی بارگاہ علم و ادب میں کمیٹی اور باشندگان ابراہیم پور کی جانب سے حق مہمانی میں کمی و کوتاہی کے بھرپور اعتراف کے ساتھ میں تہی دل سے نذرانے تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ ہمارے دل مسرت و شادمانی سے سرشار ہیں کہ آپ حضرات، جن کی بلا شبہ بین الاقوامی عزت و حیثیت اور عالمی مقام و مرتبہ ہے، پھر بھی ملک و ملت کے مفاد میں اس دور افتادہ چھوٹے سے گاؤں کے مخلص باشندوں کی دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لے آئے۔ آپ جیسے تاریخ ساز، مفکر، دانشور، مہان پرش اور علماء اسلام کی آمدی اس اہم کانفرنس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ آج ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، وطن دوستی، باہمی تعلقات اور رواداری کا چمن مشکبار ہوگا، قومی یکجہتی کا پرچم پھر سے لہرائے گا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کہلائے گا۔ بڑی ناسپاسی ہوگی
اگر میں ابراہیم پور، خیر آباد، بھیرا، ولید پور، مبارک پور، امیلو، نوادہ، سریاں، رسول پور اور قرب و جوار کے جملہ عوام و خاص اور خاص طور مدارس عربیہ کے ذمہ دار علماء کرام اور سماجی و سیاسی معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استقبال نہ کروں کہ ان تمام حضرات کی توجہات و عنایات اور ہر قسم کے تعاون سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کا حوصلہ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ انتہائی متانت و سنجیدگی اور سکون و اطمینان کے ماحول میں مقررین کے بیانات و خیالات سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ ابھی خطبہ استقبالیہ میں ایک لفظ آیا ہندو راشٹر کی بات، تو ایک ہی تو ہندو راشٹر بنا تھا اتفاق سے، وہ بھی نیپال کا ملک تھا، اس نے بھی توبہ کر لیا۔ تو اتنا عظیم ملک اگر اسے ہندو راشٹر بنایا گیا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔